بادیے تندے حوادث سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ My dear and loving friends, respected sisters, especially those who understand fully the life and its hidden meanings, the great purpose behind the life, those who have accepted the Islams and those who love the message of Prophet Muhammad and those who see the hidden meaning of the Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کھانے اور پینے اور پہننے کے لیے نہیں ملی ہے۔ کھانا اور پینا اور پہننا، گھر بنانا، زندگی کے تعیشات کا لطف لینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ مقصود حیات بن جائے، اگر یہی زندگی بن جائے تو ایسی قوم اس دنیا میں غلام بن جاتی ہے۔ اگر یہ فرد تک ہے تب تو اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر فرد ایک قوم کی شکل میں اختیار کر لے اور اس مرض میں گرفتار ہو جائے تو قوم ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ آج امت اسلامیہ، جب بھی میں غور کرتا ہوں سب کی خلوت میں تاریخ کو پڑھ کر، قرآن کی آیات میں کے موتیوں اور اس کے ساگر کی لہروں میں تیر کر، حبیب دو عالم کی حدیث میں، اور انٹرنیشنل لٹریچر کو، ہسٹوریکل لٹریچر کو جب میں پڑھتا ہوں، چاہے وہ عرب کی گریٹ رائٹر ہوں، چاہے یوروپین ہوں، چاہے ارض ہند میں مولانا مودودی رحم اللہ، جیلٹ بہادر، جماعت اسلامی کا ہیرو، لیکن افسوس وہ مرد حر خود اپنے ہی آنگن میں اب جگہ نہیں پا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں بھی جماعت کے لوگوں کو یہ بات خراب لگے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ لوگ ہو گئے ہیں۔ یعنی مولانا مودودی کا اب حال یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ لیکن دوستو، in the word of the writer, the man and the sea, truth can never be muffled. True man can be butchered, but truth cannot be killed. سچ کہنے والے کا قتل خون تو ہو سکتا ہے، لیکن سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، ہم رمضان کے آخری عشرے سے ہیں، نہایت اہم عشرہ ہے۔ اس میں کتاب ہدایت کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور یہ کتاب ہے جو عرب کے بیابانوں میں رہنے والے جانوروں اور اونٹوں کے چرانے والے جب اس کتاب سے قریب ہو گئے اور اس کو اپنے رگ و جاں میں اتار لیا تو جانوروں کو چرانے والے قوموں کے امیر بن گئے۔ یہ فورس اس کتاب میں آج بھی ہے، یہ چیز اس کتاب میں آج بھی ہے، کیونکہ یہ ہیونلی بک ہے، یونیورسل بک ہے، اس کا میسج ایٹرنل ہے، اور جو قوم اس سے قریب ہوگی وہ قوم اس دنیا پہ حکومت کرے گی، وہ قوم محکوم نہیں ہوگی، وہ قوم جہاں جائے گی عزت سے پائے گی۔ اور اگر فرد کے اندر یہ چیز ہے تو جہاں بھی رہے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دست و بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ لیکن دوستو، میرے پیارے دوستو، اسی ادا کے حصول کے لیے، اسی عظمت کو پانے کے لیے، اسی ہائی ڈریم کو ریئلائز کرنے کے لیے وطن عزیز میں مدارس بنے تھے۔ یہ مدارس جو نئی جماعتوں کے ہیں، ان کا مشن ایک ہی تھا، اور مشن یہ تھا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ ہو، انسانیت
کا درس دیا جائے اور مردہ دلوں کے اندر روح پھونکی جائے اور امن و آشتی محبت اور پریم کا سبق ہی نہ دیا جائے بلکہ کچھ ایسے جلٹ پیدا کیے جائیں جو بباغ دہل کفر کے کفرستانوں میں صدائے حق کو بلند کر دیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے شورا اور عاملہ پر، سب پہ نہیں، کچھ دنی پر جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے تھے، جو ارض ہند میں بڑے بڑے اسٹیجوں پر گفتار کے غازی تھے، عمل کی دنیا میں نہایت ناکارے نکلے، جو بڑی بڑی پنچایت توڑتے تھے لوگوں کے بیچ میں جا کر، وہ خود اب حقیقتوں کا سامنا کرنے سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسد کے ڈر سے کبھی جنگلی نیلگائے بھاگا کرتا تھا اور کبھی کتوں کے ڈر سے سیار بھاگا کرتا تھا۔ لیکن تو اب تو دنیا کچھ ایسی دنیا نہیں بدلی ہے، عادات و اطوار بدلے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک 2-4 سال پہلے کہ ایک کتا آگے ایک کتا پیچھے، بیچ میں سیار، میں تنہا تھا، شب کا وقت تھا، میں کہا یا خدا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا صاحب، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ کتا سیار کا محافظ ہو گیا۔ میرے دوستو، سر فہرست جہاں میں نے اپنی پوری زندگی دی ہے، اپنا بچپنا بھی، اپنی جوانی بھی، بال بھی سفید ہو گیا، میری عمر کے اب 54 سال ہونے جا رہے ہیں، اپنے ارمانوں کا خون کیا تھا لیکن کوئی درد اور غم نہیں ہے، یہ میری ماں کی وصیت تھی اور یہ درد قبول کیا تھا خوشی خوشی میں نے۔ یہ حسن اب اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اب اس کی روح ختم ہو چکی ہے، اس میں عاملہ میں ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے، کون سا آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تاسیسی ممبر ہے، یہ تاسیسی ممبر بنانے کے لیے گنڈائی کی گئی ہے، اس طرح کے کمینے اور دنی کو جامت الفلاح سے پیٹ کے نکالنا امت کی ضرورت ہے۔ اس زمین کے لوگ کہیں نہ کہیں بہرحال کہیں نہ کہیں ان کے اندر ویکنس ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر بزدلی ہے کہ اپنے گاؤں سے بھاگا ہوا انسان اس گاؤں میں شرر لیے ہوئے ہے۔ اور دیکھ لینا جب تک یہ جامت الفلاح میں، ابھی بلدیاں سے گنج سے لے کے جامت الفلاح میں یہ کچھ نہایت دھنی اور کمینے اور چھپی شرارتیں نہیں کر لے گا، یہ جائے گا نہیں۔ یہ بہت ایگوئسٹ ہے، اندر سے حرام خور ہے، یہ روٹی کا چور ہے۔ اگر یہ مرد ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اسٹیج پہ گفتگو کر لے۔ اگر یہ اس کے اندر حق ہے تو اسٹیج پہ گفتگو کر لے، اگر اس کے اندر سچائی سے محبت ہے تو قرآن پہ گفتگو کر لے، لیکن نہیں، یہ ہجڑا تھانے کا سہارا لے رہا ہے۔ لے، مرد اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور مرد مومن تو مرنے سے ڈرتا کہاں ہے۔ اور تم لوگوں کو کوئی مارے گا، مریلے انسان کہیں کے، اپنا تھوبڑا جا کے دیکھ لو آئینے میں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے کروڑوں سے زیادہ کا مادری علمی کا گبن کیا؟ تم مانگ کے لاؤ تو تمہارے باپ کا ہو جائے، تمہاری پتنی کا ہو جائے، اور دوسرا مانگ کے لائے تو اس کا حساب ہوگا۔ پورے فلاح کی در و دیوار کے کینسر تم ہو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے پاگل اور احمقوں پہ جو تمہیں سرڑ دے رہے ہیں، یا تو وہ بھی پیسے کے لالچی ہیں، یا عہدے کے لالچی ہیں، یا بلا کے شعبات ہیں۔ اور ایسے لوگ کے تعلق سے میں مادری علمی کے بے خواہوں، ہمدردوں، اخوات اور اخوان فارغین سے کوئی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے انہیں وقت سے پہلے جامت الفلاح کی در و دیواروں سے کہ عہدوں سے نہیں نکالا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پریڈکشن کرتا ہوں کہ ابھی کیا دیکھتے ہو، ایک ایک بوت کو ترسے گا مے خانہ۔ ابھی کیا دیکھتے ہو، ایک ایک بوت کو ترسے گا مے خانہ۔
اگر اہل حق کے ہاتھوں میں پیمانہ نہیں آیا. تھینک یو ماسٹر شاہ المعظمی.